اس کے بعد ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل کی قسط چہارم آئی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی کا سلسلہ بچوں کے لیے میم توئے بشیر صاحب تحریر کر رہے ہیں۔ یعنی کہانی مما جلدی سے سنا دیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پڑھتے ہیں۔ ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل۔ دلیل ششم، چھٹی دلیل خدا کے ہونے کی یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں یعنی اس کا انکار کرتے ہیں اور خدا کی تعلیم دینے والوں سے دشمنی کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ مثلاً فرعون جیسے بادشاہ یا دیگر ایسے لوگ جن کے واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، بار بار تاریخ سے ثابت ہوا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے خدا کے خلاف آواز نکالی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو بند کر دیا، بلکہ ان کو عبرت کے نشان کے طور پر پیش کیا گیا۔ جب ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے دور میں مکہ پر ایک فوج نے کعبہ کو تباہ کرنے کی نیت سے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے اس کو یہ جواب دیا کہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ بس ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی پرندوں کے ذریعے دشمن فوج کو تباہ کر دیا۔ تو تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے خلاف آواز بلند کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ دلیل ہفتم، خدا کے ہونے کی ایک اور دلیل عبداللہ کہنے لگا جس کا تعلق چھٹی دلیل سے بھی ہے، یہ ہے کہ خدا کی تعلیم دینے والے، خدا کو منوانے والے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف ہر قسم کی کوشش ہوتی رہی مگر وہ کامیاب ہوئے اور بالآخر انہوں نے فتح حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کا مقابلہ ایک انتہائی طاقتور خطرناک بادشاہ سے تھا، مگر خدا نے آپ علیہ السلام کو فتح دی جبکہ بظاہر آپ کے ساتھ صرف کمزور لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوا کہ آپ کے ساتھی بہت کمزور تھے مگر آپ فتح یاب ہوئے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر خدا نہیں تو یہ تائید کس نے کی؟ ایک شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ خدا ہے اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اس نے مجھ سے کئی وعدے کیے ہیں اور پھر ان وعدوں کا پورا ہو جانا آخر کیسے ممکن ہوا جبکہ اس کے خلاف تمام دنیاوی طاقتیں اکٹھے ہو رہی ہوں اور پھر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ پائیں؟ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ یہ یقیناً وہی بالا ہستی ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مکہ فتح ہوا اور عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں تو ہندہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا وہ بھی چادر اوڑھ کر ان عورتوں میں بیٹھ گئی اور اس نے بھی بیعت کر لی۔ وہ اسلام کی شدید دشمن ہوا کرتی تھی۔ جب بیعت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ وہ شرک نہیں کریں گی تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اب بھی شرک کریں گے؟ آپ اکیلے تھے اور ہم نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا۔ اگر ہمارے خدا سچے ہوتے تو آپ کیوں کامیاب ہوتے؟ وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے اور ہم ہار گئے۔ پس تاریخ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی خارق عادت ہستی ضرور تھی جو ان کی تائید کر رہی تھی۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی ان دلائل سے؟ مجھے یہ سمجھ لگی کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف آواز اٹھائی وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا صفحہ 2۔